بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش عطا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ رسول کریم کا بہترین قول جو متفق علیہ قول ہے، مطلب شیعہ بھی اسے مانتے ہیں، اہل سنت بھی اسے مانتے ہیں۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت کے دن خدا جب انسان کو بلائے گا تو سب سے پہلے انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ نمازیں کتنی لائے، انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ روزے کتنے لائے، انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مسلمان بتاؤ تراویح کتنی پڑھ کے لائے، انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ قرآن کے کتنے پارے یاد کر کے آئے، انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کتنے درود پڑھ کر آئے، انسان سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے مصطفیٰ کے کتنے قصیدے پڑھے۔ فرمایا سب سے پہلا سوال جو خدا انسان سے کرے گا وہ نماز کا سوال نہیں ہوگا، وہ روزے کا سوال نہیں ہوگا، وہ حج و زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا۔ پہلا سوال خدا یہ کرے گا کہ بتا امام کون سا لائے گا، کہ اگر امام صحیح تھا پھر خدا کہے گا اپنی نماز بھی لا، اپنا روزہ بھی دے، اپنا حج بھی دے، اپنی زکوٰۃ بھی دے، لیکن فرمایا اگر امام صحیح نہیں تھا تو نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، چاہے اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا خدا ساری عبادتوں کو ضائع کر دے گا، کیونکہ اس کا امام کیا تھا؟ غلط تھا۔ کربلا کی جنگ نماز نہیں، کربلا کی جنگ روزے کی جنگ نہیں۔ کیا آپ کا امام حسین کربلا اس لیے گئے کیونکہ مولا حسین کے زمانے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مولا حسین کے زمانے کے لوگ روزہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم بار بار ممبروں سے کیوں کہتے ہیں کہ ابن سعد نمازی تھا، شمر نمازی تھا،
ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین نمازی تھا، نماز پڑھی لیکن اس کے بعد بھی قاتل علی بنے، روزہ رکھا لیکن پھر بھی قاتل حسین بنے۔ کربلا کا مسئلہ نماز اور فقہ کا مسئلہ نہیں تھا، کربلا کا مسئلہ امام کا مسئلہ تھا کہ اگر تیرا امام حسین جیسا ہے تو خدا تجھے حبیب بنا دیتا ہے، خدا تجھے حور بنا دیتا ہے، خدا تجھے زہیر بنا دیتا ہے، لیکن اگر تیرا امام یزید جیسا ہے تو کوئی ابن سعد بن کے نکلتا ہے، کوئی شمر بن کے نکلتا ہے۔ تو اعمال کا سوال بعد میں ہوگا، پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ امام کا سوال ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان اتنا اچھا انسان تھا، 5 وقت کا نمازی، روزے دار، لوگوں میں خیر و خیرات کرے، بس کیونکہ امام صحیح نہیں ہے خدا ساری عبادتوں کو ضائع کر دے گا۔ میں نے کہا کسی کے ساتھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، تم پوری زندگی میں نماز پڑھو، کتنی نمازیں پڑھو، خدا 80 سال زندگی میں بغیر وقفے کے نمازیں پڑھتے رہو، دنیا کہے گی 80 سال کی عبادت کرنے والا ہے۔ میں نے کہا قرآن کسی ایسے کی مثال دیتا ہے جس کا نام ابلیس ہے، جس نے 4000 سال خدا کی عبادت کی، لیکن خدا نے کہا جب تک میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانو گے ایک سجدہ بھی تیرا قبول نہیں کرے۔ اگر امام صحیح نہیں تو عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں، اگر امام صحیح نہیں تو انسان کے روزے باطل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ امامت کا ہے، مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ روزے کا نہیں ہے۔ اختلاف شیعہ اور اختلاف غیر شیعہ کا ہے کہ آپ کے مولانا میں شیعہ اس لیے ہوں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، اور وہ سنی اس کے لیے ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اصل عبادت کو شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے۔ فرق شیعہ اور سنی یہ نہیں کہ تم 10 منٹ بعد میں روزہ کھولتے ہو، وہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولتا ہے۔ فرق شیعہ اور غیر شیعہ یہ ہے کہ تو اہل ولایت ہے، وہ اہل ولایت نہیں۔ آپ امام کے ماننے والے ہو، وہ مدد مقابل امام کو نہیں مانتا، اور اگر امام صحیح نہیں ہے تو انسان کی نہ نماز قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ مثال کے طور پہ اعلان ہو آپ کے شہر میں ٹنڈو آدم ہے، اعلان ہو کہ ٹنڈو آدم میں یزید آیا ہے، تو آپ کے مولانا آج یزید کیسے آ سکتا ہے؟ بھائی کئی یزید ابھی بھی اسلام آباد آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یزید شکل بدلتا ہے، عادتیں نہیں بدلتا، صفات نہیں بدلتا۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر 1400 سال پہلے والا یزید آ جائے اور اعلان ہو ٹنڈو آدم والوں جس نے یزید کے پیچھے نماز پڑھنی ہے سارے جمع ہو جاؤ، اور ہیں اس ملک میں کچھ ایسے مسلمان جو شاید یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ ہاں بھائی، ایک ہوتا ہے صحابہ کا عاشق، ایک ہوتا ہے ایکسٹریم لیول کا عاشق۔ صحابہ سے ہم بھی پیار کرتے ہیں لیکن ہماری کچھ لمٹس ہیں، ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں، لیکن ہیں کچھ مسلمان جو اتنی ایکسٹریم لیول پہ ہوں کہ بھائی ہماری زندگی میں خواہش تھی، تھوڑی آواز بڑھا دے، زندگی میں خواہش تھی کہ ہم صحابی کو دیکھیں لیکن دیکھ نہ پائے، تو کم از کم یزید صحابی نہیں پر صحابی کا بیٹا تو ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے خالو کا بیٹا، کاتب وحی کا بیٹا، تو کہا جسے صحابی نے گود میں بٹھایا ہو بیٹا تھا تو یقیناً چمیاں بھی نہیں ہوں گی۔ سینے سے بھی لگایا ہوگا۔ اب فرق ہے نا، حسین کو جس نے بوسا دیا اسے محمد کہتے ہیں، امت کا ایک فرقہ کہے بھائی ہے صحابی نے چمیاں دی ہیں، صحابی نے سینے سے لگایا ہے، صحابی کی گود میں پلا ہے، بڑا ہے، تو ایک فرقہ آ جائے بھائی ہم عاشق ہیں، اور عاشق ویسے ہی اندھا ہوتا ہے، سمجھ تو اسے ویسے نہیں آتی، تو کہے کہ جناب ہم یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہو جائیں، اور آپ شیعیان اہل بیت علیہ السلام وہاں کھڑے ہو جائیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح یزید نماز کیسے پڑھتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ واقعہ ایسی نماز پڑھائی یزید کہ دنیا پریشان، لمبی صورتیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے،
اور امت یزید کے پیچھے نماز میں گریا کرے، وہ رقت ہو ان کی نماز میں، وہ گریا ہو ان کی نماز میں، وہ خضوع ان کی نماز میں، خشوع ان کی نماز میں۔ اور آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ یزید کے پیچھے نماز کیسی پڑھی، آپ نے کہا بھائی نماز تو کمال کی پڑھی، کیا خضوع تھا، کیا خشوع تھا، کیا گریا تھا ان کی نمازوں میں۔ اب سوال یہ ہے یہ نماز جب رب کی دربار میں جائے گی، یہ خضوع والی نماز، خشوع والی نماز، یہ رب کے دربار میں آنکھوں سے آنسو بہنے والی نماز جب خدا کی دربار میں جائے گی، پروردگار عالم نہ خضوع کو دیکھے گا، نہ خشوع کو دیکھے گا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، نہ رکوع اور سجود کو دیکھے گا، سب سے پہلا سوال کرے گا بتا تمہارا پیش امام کون تھا۔ اللہ سب سے پہلے امام کو دیکھتا ہے، اگر امام صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اگر امام غلط ہے تو عمل غلط ہے۔ شاید آج پاکستان میں کچھ برادران آپ سے پوچھیں کہ جناب میں مثلا تمہارے امام کو نہیں مانتا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں حج بھی کر رہا ہوں، میں خیر و خیرات بھی کر رہا ہوں، کیا ہوتا ہے امام کو نہ ماننے سے، اور تمہیں کیا فائدہ ملا امام کو ماننے سے؟ مثال کے طور پہ آج امیر المومنین کوئی اپنا امام نہیں مانتا، کیا اس کی نماز چھوٹ جائے گی؟ کیا کوئی حسین کو نہیں مانتا، کیا اس کا حج چھوٹ جائے گا؟ حسین کو نہ مان کر بھی حاجی حاجی رہا، حسین کو نہ مان کر بھی نمازی نمازی رہا، حسین کو نہ مان کر بھی زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے والا رہا۔ تو کہا امام کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہی فائدہ ہے جو 1400 سال پہلے حر کو ملا تھا، وہی فائدہ ہے جو 1400 سال پہلے حبیب ابن مظاہر کو ملا تھا، اور وہی فائدہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے۔ جنہوں نے کل امام کا صحیح انتخاب نہیں کیا تھا وہ وقت کے ظالم کا ساتھ دے رہے تھے، اور جنہوں نے امام کا ساتھ دیا تھا وہ وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو کل کی تاریخ میں دیکھو گے تو وقت کے یزید کے مقابلے میں حسین کھڑا تھا، اور آج کی تاریخ میں دیکھو گے تو وقت کے یزید کے مقابلے میں علی کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ سوال ہے کہ صرف علی کا چاہنے والا ہی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا امام صحیح ہے۔ امام نماز سکھانے کے لیے نہیں آتا، نماز حدیث پڑھ کر بھی سیکھ جاؤ گے، تفسیر پڑھ کر بھی پتہ چل جائے گا، کسی مولوی کا دامن پکڑ کر بھی نماز سیکھ جاؤ گے۔ امام کیا سکھاتا ہے؟ امام صحیح اور غلط کی پہچان بتاتا ہے، امام وقت کے ظالم کی پہچان بتاتا ہے۔ آج مسلمان بھی بہادریوں کے قصے سناتے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں، فرق سمجھو۔ آج انہوں نے اسلامیات میں اتنے امیر المؤمنین کے فضائل نہیں سنائے جتنے انہوں نے خالد بن ولید کے فضائل سنائے۔ آج کسی بھی اہل سنت سے پوچھے خالد بن ولید، کہے گا اسلام کا بہادر، فاتح، فضائل بڑے سناتے ہیں۔ اب میں ذرا فراغ دلی ہو کر ایک بات کروں، دیکھو اگر وہ سچ ہے جھوٹے میں اس میں نہیں پڑتا، لیکن سوال یہ ہے کہ امت کو سکھایا کہ خالد بن ولید بہت بہادر تھا، ہم نے مان لیا، آپ کے بزرگان ہیں، آپ ان کی فضیلت اور کوئی پوزیٹو چیز بتاتے ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ کسی بھی شخص کی بہادری کی تعریف کرو گے تو کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو؟ بہادری کو۔ آپ بزدلی کو پروموٹ نہیں کرو، بہادری کو پروموٹ کرو، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ ہر بندہ اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس تعریف میں اچھی چیز ہونی چاہیے تو اچھی بات ہے۔ مثلا میرا مرشد سخی تھا، میرا پیر بہادر تھا، میرا پیر بھاگنے والا نہیں تھا، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا تھا، یہ اچھی باتیں ہیں، تاکہ آپ اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہو؟ اچھی چیزیں سکھا رہے ہو۔ کہ خالد بن ولید بہادر، کہ جناب عمر کہتے ہیں اگر خالد زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد کس کو خلیفۃ المسلمین بناتا؟ خالد بن ولید کو بناتا۔ بہادر، ہم نے مان لیا بہادر۔ کہ حضرت عمر بڑے بہادر تھے، میں نے مان لیا، اچھی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بہادری کے قصے سنا، بزدلی کے قصے نہیں سنا، سخاوت کے قصے سنا۔ خلفاء کی جب باتیں کرو تو ان کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ، تاکہ امت میں اچھی باتیں کیا ہوں؟ پروموٹ ہوں۔ آپ نے کہا عمر فاتح ایران، فاتح روم، بہادر تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیا بہادر تھا، لیکن میرا ایک سوال ہے
آپ نے عمر کی، خالد بن ولید کی بہادری کے قصے تو سنائے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر عمر بہادر تھا تو تم میں سے کوئی عمر کی طرح بہادر بن کے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہے؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کل ایمان آرا حیدری۔ فارسی کا ایک جملہ کہتے ہیں آج فضل پدر ترا چ حاصل، کہ باپ تیرا فاضل تھا، اس سے تجھے کیا ملا؟ آج مسلمان نے عجیب رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اسلام اتنا بڑا تھا، مسلمان نے فلاں فتوحات کی، مسلمان نے یہ کیا، بڑوں نے یہ کیا، بڑوں نے یہ کیا۔ بھائی تم نے کیا کیا وہ بتاؤ۔ بڑے صابر تھے، بڑے سخی تھے، بڑے بہادر تھے، ہم مسلمان تو ایسے تھے، ہم مسلمان تو ویسے تھے، سائنسدان بھی ہمارے پاس تھے، عالم بھی ہمارے پاس تھے، فیلسوف بھی ہمارے پاس تھے۔ آج کہاں کھڑے ہو؟ آج فقیری کا کٹورا لے کے انگریز کے سامنے کھڑے ہو، آج کشکول لے کے ملکوں کے سامنے کھڑے ہو، آج جرت نہیں، آج ایک بھی مسلمان حکمران، ایک بھی، 40 سے زیادہ ممالک ہیں مسلمان، ایک بھی مسلمان ملک کا حاکم اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ چیز جو یہ خواب میں نہیں دیکھتے، شیعہ اسے تعبیر بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ اب یہاں فرق سمجھو امام حق اور امام باطل کا، کہ آپ کے بڑے بہادر تھے، میرا والد ایسا تھا، میرا چچا ویسا تھا، میرا دادا ویسا تھا، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ وہ جیسا تھا وہ اس کا فضل تھا، وہ اس کا کرم تھا۔ تم نے اپنے باپ سے کیا سیکھا؟ اس کی شجاعت تیرے اندر ہے کہ نہیں؟ اس کی بہادری تیرے اندر ہے کہ نہیں؟ ایک رہبر و لیڈر نہیں بنا سکے، ایک طرف کہتے عمر بہادر تھے تو بنو نا اس کی طرح، ہم بھی ساتھ دیں گے تمہارا۔ اب فرق سمجھو، بہادری کے قصے انہوں نے بھی سنائے، بہادری کے قصے ہم نے بھی سنائے، خیبر ہم نے بھی سنائی، خندق ہم نے بھی سنائی، شب ہجرت کا واقعہ ہم نے بھی سنایا، کربلا ہم نے بھی سنائی۔ اب سوال یہ ہے وہ سناتے رہے پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکے، ہم سناتے بھی رہے بہادر پیدا بھی کرتے رہے۔ یار ہم نے صرف بہادری کے قصے نہیں سنائے۔ اب یہاں پر اگر کوئی پوچھے کہ بھائی شیعوں کے پاس ایسا کیا ہے کہ یہ قصے بھی سناتے ہیں، پھر قصوں سے نسلوں کو بہادر بھی بناتے ہیں؟ قصے تو وہ بھی سنا رہے تھے نا، کتابیں بھر دیں، جناب خالد کی بہادری، جناب عمر کی بہادری، ساری بہادریاں سنائی نا، لیکن ایک رہبر بہادر نہیں بنا، ایک مسلمان ملک کا رہبر بہادر آج تک ثابت نہیں ہوا کہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے ظلم کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرے۔ آپ کو نہیں ملتا تو یہاں کوئی پوچھے نا کہ جناب تم لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ قصے کے ساتھ ساتھ وقت کے قصے کو بدلا، کل کے بہادر بھی سنائے، آج کے بہادر بھی پیدا کیے۔ تو یہاں اگر کوئی پوچھے نا تمہارے پاس کیا ہے، کہو میرے پاس وہ ہے جو تیرے پاس نہیں، تو پھر کہے گا ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں تیرے پاس ہے، کو ہمارے پاس فرش عزا حسین ابن علی۔ یہ ہے مقصد مجلس، یہ ہے یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا۔ مجلس عزا یہاں صرف نیاز بہانا ہے، مقصد آپ کو بہادر بنانا ہے، گریہ بہانا ہے، مقصد دل میں ظالم کی نفرت کو پیدا کرنا ہے۔ تو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ بھائی ہم روتے ہیں تبھی امریکہ کی نفرت ہے،
تمہیں کوئی رلانے والا نہیں، تو امریکہ کی نفرت کیسے پیدا ہو؟ جب آپ ظلم سنتے ہو تو دل میں ظالم کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ شیعہ جتنا روتا شیعہ ہے اتنا پورا سال کوئی نہیں روتا۔ اب کا رونا بری چیز ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ اس رونے کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کے دل میں۔ جب سنتے ہو کسی نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر مارا تو اس ظالم سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب سنتے ہو کسی نے عورتوں کی چادروں کو چھینا، غیرت جذبے میں آتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خون بشر جوش میں آتا ہے۔ تبھی ہم جب حجت خدا کو بھی بلاتے ہیں تو یہ نعرہ ہے اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، کہاں ہے کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا؟ شیعوں کے اندر ایک بدلے کی آگ ہوتی ہے، اور جو بچہ 4 سال سے لے کے 80 سال تک فرش عزا پہ شہادت 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 سنے، حسین اس کے دل سے موت کے خوف کو خارج کر دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر بندہ موت سے ڈر سکتا ہے، لیکن علی والا کبھی موت سے گھبرا نہیں سکتا۔ یہ فرش عزا تھا، یہ جلوس، یہ محنت، یہ زحمت۔ شیعہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا، کیونکہ حسین اسے کنجوس بننے ہی نہیں دیتے۔ محرم کا مہینہ آیا یہ سبیل لگائے گا، محرم کا مہینہ آیا یہ عزاداروں کو کھانا کھلائے گا، یہ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے۔ تو پتا چلا جو حسین سے مل جاتا ہے خدا اسے سخی بنا دیتا ہے، جو اہل بیت سے مل جاتا ہے کسی کو حبیب ابن مظاہر بنا دیتے ہیں، کسی کو میں سمے تمار بنا دیتے ہیں، کسی کو اور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ امام حق ہے جو انسان کے اعمال کو مقام قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ اے مسلم، اگر تیرا امام صحیح نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ توحید قبول ہے۔ توحید بھی کامل ہوتی ہے، دین بھی کامل ہوتا ہے صحیح ولی کے انتخاب پہ۔ کیوں نبی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علی نعمتی، کہ آج دین خدا کامل ہوا۔ دین خدا نماز پہ کامل نہیں ہوا، روزے پر کامل نہیں ہوا۔ غدیر خم میں جب علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، دین کامل ہوتا ہے کس پر؟ ولایت امیر المؤمنین پر۔ تو یہ افادیت ہے اگر امام صحیح ہے۔ یاد رکھو شیعہ کو کبھی خرید نہیں سکتے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کو خرید نہیں سکتا، مطلب کیا؟ مطلب سب کو خرید سکتا ہوں، سب کو خرید لیا ہے۔ پیسوں پہ بکتے ہیں، مال پہ بکتے ہیں، عہدوں پہ بکتے ہیں، سیٹوں پہ بکتے ہیں، لیکن نہ ان کو خرید سکتا ہوں نہ ان کو جھکا سکتا ہوں۔ تو کہ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو توڑوں یا ان کو ماروں۔ وہی راستہ جو یزید نے اپنایا تھا، حسین کو خرید نہ سکا۔ اور امام نے فرمایا حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اگر اس راستے پہ چلو گے، یہی راستہ حق کا راستہ ہے۔ انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ کون بتاتا ہے؟ امام بتاتا ہے۔ اگر امام صحیح ہے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اگر امام غلط ہے شاید تیری دنیا بن جائے لیکن آخرت کی ضمانت خدا نہیں دیتا۔ تبھی فرما ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر جنت ملے گی تو کس کے ذریعے سے ملے گی؟ حسن و حسین کے ذریعے سے ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیز، فرش عزا پہ ابا عبداللہ الحسین آپ کو بلاتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو صحیح امام کے ماننے سے آج خدا نے تجھے کیا عطا کی ہیں؟ عزتیں عطا کی ہیں۔ فرش عزا انسان کی فکر بناتی ہے، غیر محسوس طریقے سے فکر بناتی ہے۔ شاید آپ کو پتہ بھی نہ لگے کہ مولا حسین میرے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ حسین تجھے سخی بناتے ہیں، حسین تجھے شہید پرور بناتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ بیٹھے گا اور سنے گا کہ حسین نے اپنے بھتیجے سے پوچھا قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو فرمایا چچا احلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اس فرش پہ بیٹھنے والا بچہ کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ نور ہے میرے عزیز، نور کے قریب جاؤ گے نورانی بنو گے، حسین سے دور جاؤ گے ظلمتوں میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب ہور کا لشکر آ رہا تھا،
اور جب پہنچا تو یہ اتنا پیاسا تھا، امام حسین نے فرمایا بعض جتنا پانی ہے ان پیاسوں کو پلاؤ۔ امام ہے نا، امام کا دل صاحب احساس ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ تبھی آپ دیکھ تو عالم اسلام میں مسلمان بہت ہیں، لیکن جس کا دل آج درد سے بھرا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا دل۔ فلسطین والے شیعہ نہیں، لیکن ان کی ہمدردی کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ اہل بیت کا چاہنے والا۔ آپ ہر مظلوم کی سزا دیتے ہو، پیاسوں کو پانی پلاتے ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو، سبینے لگاتے ہو۔ آج ہیومن رائٹس، انسانیت کی باتیں کرنے والے دنیا میں بہت ملک ملیں گے، لیکن واقعاً آپ نے انسانیت کو کمال پہ جاتا ہوا دیکھنا ہے تو حسین کی کربلا چلے جاؤ۔ ابھی نجف سے پیدل کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ فری میں سونا، فری میں کھانا، پاؤں میں درد ہو پاؤں کو دبانا، جوتوں کو پالش کرنا، کپڑے دھو کر دینا، اتنی خدمت انسانیت۔ ایک ملک دکھاؤ امریکہ کا، یورپ دکھاؤ، کوئی ایک ملک دکھاؤ جس میں اتنی انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ تجھے خادم انسانیت کون بنا رہا ہے؟ امام بنا رہا ہے۔ آج حسین ہمارا امام نہیں ہوتا تو ہم بھی ظالم ہوتے۔ آج امام حسین ہمارا امام نہیں ہوتا۔ امام کا کام کیا ہے؟ ایک نقطہ اور اب تے مصیبت، امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام بلڈنگز بنانا نہیں ہے، امام کا کام روڈ بنانا نہیں ہے۔ کیا آپ دعا کریں کہ پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور فرما، کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہے۔ امام زمانہ آئیں گے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ہماری سندھ کی سڑکیں بڑی خراب ہیں، امام زمانہ آئیں گے ایسی حکومت بنائیں گے، سڑکیں وہ برکات حکومت ہو سکتی ہے، لیکن مقصد امام یہ نہیں کہ روڈ بنائے، مقصد امام یہ نہیں کہ میری جیبیں پیسوں سے بھرے، مقصد امام یہ نہیں کہ میرے لیے اسکول بنائے۔ یہ روڈ امریکہ بھی اچھے سے اچھے بنا سکتا ہے، یہ مال، یہ کنسٹرکشن، یہ پلیں، آج امریکہ پاکستان کو 500-600 ملین ڈالر دے دے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ آج سعودی عرب فری کا تیل دے دے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، آپ کی جیبیں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ تیری جیب میں پیسہ نمرود بھی ڈال سکتا ہے، قارون بھی ڈال سکتا ہے۔ آج یہ کہنا کہ فلاں مسلمانوں کے خلیفے نے اتنے ملک فتح کر دیے، فلاں نے یہ کر دیا، مقصد امام یہ نہیں کہ وہ ملکوں کو فتح کرے، مقصد امام یہ نہیں کہ وہ کشتیاں بنائے، مقصد امام یہ نہیں کہ وہ روڈ بنائے۔ یہ کام طاغوت بھی اچھے سے اچھا کر سکتا ہے۔ یہ برٹن کی گورنمنٹ ہو، امریکہ کا ملک ہو، یورپ چلے جاؤ، روڈ ہم سے اچھے ہیں، حکومتیں ہم سے اچھی ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم ہم سے اچھا۔ امام کا کام کیا ہے؟ فرمایا دنیا والے روڈ بنا سکتے ہیں، حسین کا کام ہے انسان بنانا۔ یہ امام کا کام ہے کہ وہ انسان بناتا ہے۔ حر کو جنتی کس نے بنایا؟ حسین نے۔ حبیب کو حبیب کس نے بنایا؟ حسین نے۔ ایک سمجھو کارخانہ امام کا ہے، دوسرا کارخانہ شیطان کا ہے۔ امریکہ کتنی ترقی میں، پلیں بڑی اچھی ہیں، روڈ بڑے اچھے ہیں، مال بڑے اچھے ہیں، جہاز بڑے اچھے ہیں، ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل اچھے سے اچھا بناتا ہے کہ شاید پاکستان تو کیا کوئی اسلامی ملک بھی نہ بنا سکے۔ لیکن میں کہوں گا امریکہ کا انسانی پروڈکٹ کیا ہے؟ امریکہ نے کون سے انسان بنا کر دیے دنیا کو؟ قاتل دیے، ظالم دیے، زانی دیے، شرابی دیے، یہ اس کا پروڈکٹ ہے۔ اور علی کا پروڈکٹ کیا ہے؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، میثم تمار، کمیل، مالک اشتر، ابو حمزہ سمالی۔ اور یہ پروڈکٹ رکا نہیں، کل علی سلمان بنا رہے تھے، حسین حبیب بنا رہے تھے، چوتھے امام ابو حمزہ سمالی بنا رہے تھے، اور آج فرش عزاء حسین خمینی اور غی بنا رہا ہے کسی مسلمان کے پاس خمینی جیسی شخصیت، شہید سبت جعفر جیسی شخصیت، شہید عارف حسینی جیسی شخصیت؟ یہ وہ پروڈکٹ آف اہل البیت ہے کہ یہ معاشرے کو کیا دیتے ہیں؟ اعلیٰ ترین انسان دیتے ہیں۔ اور وہ پروڈکٹ دنیا کو زانی دیتا ہے، شرابی دیتا ہے، ظالم دیتا ہے۔ تو جب حسین کے فرش پہ آؤ گے تو حسین سے کیا مانگو؟ انسانیت مانگو۔ اور اگر انسانیت کو مقام کمال پہ دیکھنا ہے تو دنیا والوں کو حسین کی کربلا لے جاؤ کہ دیکھو 50 ڈگری کی گرمی میں کون کس کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی سفر پہ جاؤ، دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کہاں سے کھاؤں گا، سونے کو کون سی جگہ ملے گی۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے
جب انسان 40 پہ جاتا ہے ہر چیز کی پرواہ ہو سکتی ہے، 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کھانے کا بندوبست بھی مومن کے لیے کرتا ہے، پانی کا بندوبست بھی۔ اتنی خدمت انسانیت دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کیونکہ امام ہے جو انسان کو کیا بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے۔ اب میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، اگر انسان نہیں بنا تو اس کا مطلب میرا امام علی نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین میرا امام ہے تو پورے اس شہر میں اگر بولا جائے کہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر کون فائز ہے تو جواب یہ آئے علی کے چاہنے والے فائز ہیں۔ فرمایا عباس جتنا پانی ہے لشکر اور والوں کو پلاؤ کیونکہ یہ بڑے پیاسے ہیں۔ غازی عباس کہتے ہیں سب کو پانی پلایا، آخر میں اونٹ پر ان کا آخری سپاہی تھا جو آ رہا تھا، اور اتنی شدت پیاس تھی یہ کبھی دائیں ڈھلے کبھی بائیں ڈھلے۔ امام حسین دوڑے گئے اور کہا یا اخ العرب، عرب بھائی اپنے اونٹ کو نیچے بٹھا، کہیں شدت پیاس سے اونٹ کی اونچائی سے نیچے گر نہ جائے۔ اسے سنائی نہیں دیا، پیاس اتنی تھی۔ کہ حسین خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کی مہار کو لیا اور اونٹ کو بٹھایا۔ اب کا اتر جا، سنائی نہ دیا۔ کہ میرے بابا حسین نے اسے اونٹ سے خود اتارا، گرمی اتنی سینے سے لوہا اتارا، چہرے پہ پانی چھڑکا، اس کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا اور میرے بابا نے اسے پانی پلایا۔ راوی کہتا ہے جب مختار نے امام حسین پر ظلم کرنے والوں کو جمع کیا، ایک ایک سے پوچھا کہ بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ ایک طرف حسینی مزاج دیکھو، پیاسے کو پانی پلاؤ، وہ چاہے دشمن کے لشکر کا سپاہی کیوں نہ ہو۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے، یہ وہ ہیں جن کا امام صحیح نہیں، عباس وہ ہے جس کا امام صحیح ہے۔ کہ کون سا ظلم کیا؟ کسی نے کہا کہ میں نے حسین کے خیموں کو لوٹا، کسی نے کہا مختار میں نے 4 سالہ بچی کو تماچے مارے، کسی نے کہا مختار میں نے کانوں میں ہاتھ ڈالا، بچی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں اتار کے دیتی ہوں، میں نے سنا نہیں، میں نے کھینچا۔ کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، کیونکہ مختار جب گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا۔ سب سناتے رہے، آخر میں کوئی کھڑا تھا، جناب مختار نے کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار مجھ سے نہیں پوچھو، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور بتاؤں گا تو مجھے مار دو گے، کب لئیم ماروں گا تو ویسے ہی، لیکن کم از کم شیعوں کو پتا تو چلے تم نے نبی کے نواسے پہ ظلم کیا کیا۔ کہ مختار جب میں لوٹنے گیا نا تو خیمے لٹ چکے، دیر بہت ہو گئی، پھر میں حسین کے بدن پر گیا۔ اب کیفیت بدن امام حسین دیکھو کہ مختار سب کچھ لٹ چکا تھا۔ امام جب ہوتا ہے نا تو امام صاحب حیا ہے، آپ چاہو گے آپ کے بدن سے کپڑا اترے، یہ امام ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں میرے خیمے میں، فرمایا بہن زینب جو سب سے پرانا کرتا ہو نا وہ حسین کے لیے لاؤ۔ حسین اتنا پرانا، فرمایا تاکہ کسی میں لالچ نہ ہو، امام ہے، نہیں چاہتا کہ میرا بدن عریان ہو جائے۔ کہ جب کرتا پہن لیا تو پھر خنجر نکالا اور اپنے ہی کرتے کو حسین پھاڑنے لگے۔ کہ بہن قربان جائے پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ بہن زینب پرانا تو ہے، شاید لالچ ہو، میں پھاڑتا ہوں پھٹا ہوا کرتا دیکھے گا میرے بدن پہ چھوڑ دے گا۔ حسرت تھی امام حسین کی کہ میرے بدن سے لباس نہ اتارا جائے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو کربلا کو اس شہید پہ جس کے بدن پر لباس نہیں تھا۔ کہ مختار کچھ نہیں تھا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی تلوار لے گیا، کوئی امامہ لے گیا۔ میں نے کہا کہ ابن زیاد کے دربار میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں؟ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ دیکھو جب انسان زندہ ہو نا تو بدن گرم ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جائے تو بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہ مختار میں نے انگلی اٹھائی اور حسین کی انگلی سے انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، بڑی کوشش کے بعد بھی نہیں اتری۔ مختار نے کہا پھر؟ کہ مختار میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا اور میں نے انگوٹھی لی۔ یہاں میرے چوتھے امام روتے تھے
اور اپنے صحابی کو کہتے تھے تجھے پتا ہے یہ کون تھا جس نے بابا کی انگلی کاٹی؟ کہ نہیں، کہ یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا تھا۔ ایک طرف نور ہی نور ہے، اور جب دور ہو جاؤ نا حسین سے تو یہ ظلمت کا نظارہ ہے کہ انسان اتنا شقی بن جاتا ہے۔ دم آخر تک امام حسین کوشش کر رہے تھے ایک مسلمان کو بڑے سے بڑے گناہ سے بچاؤں۔ کہتے ہیں 6-7 لوگ امام حسین کا سر قلم کر رہے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی۔ تبھی اختلاف روایات ہے کس نے سر قلم کیا تھا امام حسین کا۔ آخر میں کہتے ہیں شمر گیا، کیونکہ جو بھی جاتا تھا امام حسین اس سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے مجھے دیکھ میں کون ہوں، انا ابن رسول اللہ، میں تیرے نبی محمد کا نواسا حسین ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا لال حسین ہوں، اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین نہ کرو۔ آخر میں شمر گیا، فرمایا امام حسین نے فرمایا شمر تو چاہتا کیا ہے؟ حسین تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دیکھ میرے بدن کو اتنے زخم لگے، تھوڑی دیر رک جا، خون بہتا رہے گا، میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون میں رنگ نہ۔ ہر گناہ کی معافی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آخر دم تک امام حسین چاہتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں کو ایسے گناہ میں رنگین نہ کرے، کہ تھوڑی دیر پیچھے کھڑا ہو جا، دیکھ میرے بدن میں اتنے تیر لگے ہیں، خون بہ رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی رک جائے، لیکن معاف نہ کہ نہیں میں تو کاٹوں گا۔ کافر سینہ ابا عبداللہ پہ بیٹھا، آغا پناہیان کہتے ہیں جب سینے پہ بیٹھا نا، یہاں بھی امام حسین کی کوشش تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں کو خون حسین نہ رنگے۔ فرمایا شمر تھوڑی دیر حسین کے چہرے کو دیکھ، تھوڑی دیر۔ ابوہت تھی امام حسین کے چہرے میں، کوئی دیکھتا تو ہاتھ کانپ جاتے، چھری کیسے کرتا، کہ ذرا تھوڑی دیر میری آنکھوں میں دیکھ، تھوڑی دیر میرے چہرے کو دیکھ، اس چہرے کو دیکھ کر تجھے مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی؟ اس چہرے کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا کی فکر نہیں آتی کہ تو کس کے سینے پر سوار ہے؟ کہتے شمر جانتا تھا کہ اگر حسین کے چہرے کو دیکھا گردن پہ چھری نہیں چلا پاؤں گا۔ یہاں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے سر کو پشت گردن سے کاٹا گیا، کہ چہرے کو نہ دیکھ سکا۔ سیدہ زینب فرماتی ہے اس نے امام حسین کو پلٹ دیا اور پیچھے سے چھری چلائی۔ بڑا عشق کرتے امام حسین بندگان خدا سے۔ ارے جو شمر کو قاتل نہیں بننے دے رہا تھا، سوچو اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کہ چھٹے ماں فرماتا بھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے۔ فرماتا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادہ ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تڑپ کے کسی عزادار نے کہا مولا ہر سال دعا کر رہا ہوں مجھے کربلا جانا ہے، زیارت نہیں ہو رہی ابا عبداللہ۔ مصلی پہ گیا، رو کر کہا مولا لگتا ایسے ہے کہ امیروں کے امام ہو، صحت مندوں کے امام ہو، میں غریب ہوں مجھے نہیں بلاتے۔ کہ سو گیا خواب کے عالم امام حسین کو دیوان فرمائے کبھی اس طرح بات نہ کیا کر، حسین کو تکلیف ہوتی ہے، میں سب کا امام، کربلا آ سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور آنا، مرنے کے بعد پتا لگے گا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا ہے۔ لیکن فرما اگر کربلا نہیں آ سکتے میں کریم ہوں، تجھے گھر بیٹھے ثواب زیارت حسین عطا کروں۔ اگر دل تڑپ رہا ہے اتنا حسین کے لیے اور خوف ہے کہیں مر نہ جاؤ بغیر زیارت کیے، فرمائے مومن مجھ حسین کو گھر بیٹھے خلوص سے دل سے ایک سلام کیا کرو۔ میں کہوں گا ملائکوں کو کہ لکھیں تو نے ثواب زیارت حسین کمایا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے زیارت کا ثواب، کا ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ مولا کون سی شرط ہے؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو نا، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، کہ اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا روانہ کریں، اپنے مولا کو سلام کریں،
جیسے سلام آتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتے نام حسین تو سب کو آتا ہے۔ ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا، ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے کیا، سب مل گئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کر السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا گونجنی چاہیے۔ وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب، ماشاءاللہ سب مل کر السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ میں نے نام نہیں لیا، اشارہ کیا، قدیمی ازادارو سمجھ گئے یہ سلام میرا سلام نہیں ہے، امام زمانہ کا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پر، اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ، اللہ جانے یہ علی اکبر کے ہونٹ، اللہ جانے یہ عباس علمدار کے ہونٹ۔ جواب میرے مولا نے خود دیا، فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، بڑے بڑے ظلم ہوئے لیکن امام زمانہ نے اس منظر کا یاد کیا۔ اللہ جانے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اللہ جانے سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں بچی نے تماچے کھائے پر بیمار نہیں ہوئی، شمر نے کانوں سے در چھینے پر بیمار نہیں ہوئی،
پھوپھی اماں کی چادر چھینے گئے پر بیمار نہیں ہوئے، کوفے کی بازار میں پیدل چلایا گیا پر سکینہ بیمار نہیں ہوئی، لیکن ایک منظر نے سکینہ کو بیمار کر دیا۔ مولا کون سا منظر تھا؟ کہنے لگے شرابی کا دربار، جب بچی کی نگاہ بابا کے گلے سر پہ پڑے، کیا دیکھا؟ لئی شراب پینا ہے، بچی ہوئی شراب دست میں پھینک رہا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کے ہونٹوں پہ مارتا تھا، فریاد کرنے لگے نمار میرا غریب بابا، میرا دین کا پیاسا بابا۔ اس منظر نے سکینہ کو بیمار کر دیا۔ اس منظر کے بعد بچی نے زیادہ بولنا چھوڑ دیا، اب زندہ میں بیٹھتی تھی، دیواروں کا سہارا لیتی تھی، بس روتی تھی اور اتنا کہتی تھی میرے بابا نے اس کا کیا بگاڑا تھا، میرے بابا کے ہونٹوں میں چلی کیوں مارتا تھا، بیٹیا بابا سے بڑا پیار کر دیا۔ فرمایا اتنا روئی کہ ظالم حسین کا سر زندان میں بھیجا۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے سر سکینہ کو دیا، سکینہ یہ بابا کی زیارت کرتے کہتے بڑی حسرت سے بابا کا چہرہ دیکھنے لگی، کہتی ہے بابا تیرے ہونٹوں کو زخمی کس نے کیا؟ او بابا تیری پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ کہنے لگی بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہے؟ او بابا کیا سکینہ سے ذرا آنکھیں کھولو، میرے زخمی گال دیکھو، میرے زخمی رخسار دیکھو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک جملہ کہا، اس کے بعد بچے کی آواز بند ہو گئی۔ اگر کوئی برادر اہل سنت موجود صحیح بخاری کی حدیث سنو، پھر سکینہ کا درد سمجھو۔ نبی فرماتے ہیں مسلمانوں اگر ادب کے لیے جانور کو بھی مارنا پڑے ویسے نہ مارا کر، لیکن ادب کے لیے اگر حیوان کو بھی مارنا پڑے فرماتے اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی چہرے پہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کے نوازے کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، بچی نے ایک جملہ کہا، او بابا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو، تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اتنے تمام سے مارے میری رنگت بدل گئے۔ مولا سجاد فرماتے اب رونے کی آواز نہیں آئی، میں نے سکینہ سے سر دیا، ایک مرتبہ بچی کی گردن ڈھلے، مولا کی فریاد بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تسليما. اللہ